اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ قافیہ کا سبق نمبر 28۔ خبر التی لنفی الجنس هو المسند بعد دخولها مثل لا غلام رجل ظریف فیها ویوظف کثیرا وبنو تمیم ہے نا، بنو تمیم لا یثبتونہ۔ سب سے پہلے ہم پڑھ رہے ہیں مرفوعات، اور یہ مرفوعات میں سے قافیے کے اندر نمبر 6 ہے۔ کتنا نمبر ہے؟ لائے نفی جنس کی خبر مرفوع ہوتی۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے یہ لائے نفی جنس کے اوپر بات۔ میں ایک مثال پڑھتا ہوں، لا رجل قائم، لا رجل قائم۔ یہاں پہ اس لا نے قائم کی نفی کی ہے رجل سے، تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لا نے صفت کی نفی کی ہے جنس سے۔ جنس کی نفی نہیں کی، صفت کی نفی کی ہے، کیونکہ ترجمہ یہ ہے کہ کوئی بندہ کھڑا نہیں، تو نفی تو اس نے اس کی ہے، ہاں کی اس سے ہے۔ اگر یہ نفی جنس کی کرتا تو ترجمہ تو پھر یہ ہوتا بندہ ہی کوئی نہیں، حالانکہ ترجمہ یہ نہیں ہے۔ پتہ چلا اس لا نے جنس سے صفت کی نفی کی ہے۔ اسی طرح یہ جو مشہور مثال ہے لا رجل فی الدار، اب ترجمہ اس کا یہ ہے گھر میں کوئی بندہ نہیں، تو یہاں پہ بھی لا نے گھر میں ہونے کی نفی کی بندے سے، جنس سے۔ اگر یہ جنس کی نفی کرتا تو ترجمہ تو یہ ہوتا بندہ ہی کوئی نہیں۔ پتہ چلا یہ جنس سے صفت کی نفی کر رہا ہے، تو پھر آپ اس کو لائے نفی جنس کیوں کہتے ہیں؟ لائے اس کا جواب یہ ہے اکثر اس کی خبر محذوف ہوتی ہے، اور وہ خبر محذوف افعال عامہ میں سے ہوتی ہے۔ افعال عامہ 4 ہیں، کون، ثبوت، حصول، وجود۔ یاد رکھنا شے کے موجود ہونے کی نفی گویا شے کی نفی۔ جب یہ کہا نا کہ موجود نہیں، یہ مطلب ہے ہی نہیں۔ پھر جب آپ نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ موجود نہیں، مطلب کہ ہے اللہ کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے لائے نفی جنس کا کیا مطلب کہ جنس کی نفی کرتا ہے، جنس کی نفی کرتا ہے، اگرچہ یہاں نہیں کی ہے لیکن کرتا بھی ہے۔ جی سمجھ آئی ہے؟ جیسے لا الہ الا اللہ، یہاں پہ جنس کی نفی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ موجود ہی نہیں ہے، جب موجود ہی نہیں پھر ہے ہی نہیں ہے۔ جی آگے جا رہا ہوں، یہ جو خبر ہے یہ مسند ہوتی ہے لا کے داخل ہونے کے بعد۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ ساری خبریں مسند ہوتی ہیں سوائے مبتدا کی قسم ثانی کی خبر کے، تو اس کی خبر بھی مسند ہوتی ہے۔ ہاں اس کی خبر مسند ہوتی ہے کب؟ لا کے۔ اگر یہ قید نہ لگتی یہ والی تو جتنی خبریں ہیں یہاں تک وہ خبریں ساری اس کے اندر تھی۔ جب اتنا کہا لائے نفی جنس کی خبر مسند ہوتی ہے تو ساری مسند ہوتی، جب کہا اس کے داخل ہونے کے بعد اب بقایا ساری گئی ہیں۔ جی آگے جا رہا ہوں، مثال دی لا غلام رجل ظریف فیہا۔ اس میں 2 باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ یہ جو مثال دی ہے لا غلام رجل ظریف فیہا، یہاں 2 خبریں ہیں، ایک ہے ظریف لا کی خبر، ایک ہے فیہا۔ سوال یہ ہے کہ یہ 2 خبریں جو ہیں، یہ جو مثال دی ہے ایسا کیوں کیا، 2 خبریں کیوں لائے؟ جواب یہ ہے اشارہ کرنے کے لیے کہ خبر ظرف بھی ہوتی ہے غیر ظرف بھی۔ یہ پہلی غیر ظرف ہے، فیہا ظرف۔ آگے جا رہا ہوں، سوال یہ مشہور مثال تو یہ ہے لا رجل فی الدار، اس مثال سے اس مثال کی طرف عدول کیوں کیا؟ جواب یاد رکھیں مثال کا مقصد وضاحت ہوتا ہے، تو جو خود ہی واضح نہیں ہے وہ وضاحت کیا کرے گی؟ یہاں لا رجل فی الدار میں احتمال ہے کہ خبر موجود ہی نہ ہو، فی الدار رجل کی صفت بن جائے،
جبکہ یہاں لا غلام رجل ظریف میں ظریف کے اندر کوئی اور احتمال نہیں، ایک ہی ہے کہ یہ لا کی خبر ہے۔ کیوں جی؟ اگر کوئی بندہ کہ اس کو صفت بنا لو غلامہ کی محل سے، جواب لائے نفی جنس کا اسم جو مضاف ہوتا ہے اس کی صفت مرفوع نہیں آتی اکثر کے نزدیک، مرفوع نہیں آتی، تو یہ تو مرفوع ہے، پتہ چلا یہ اس کی صفت نہیں ہے، لا کی خبر ہے، تو اس کے خبر ہونے میں کوئی اور احتمال تھا نہیں، اور فی دار کے اندر احتمال کوئی اور بھی تھا، کیا کہ یہ اس کی صفت بن جائے، تو مثال تو وہ ہونی چاہیے نا جس کے ساتھ وضاحت ہو۔ جی سمجھ آئی؟ آگے جا رہا ہوں۔ وَيُحْذَفُ كَثِيرًا، قاعدہ یہ ہے لائے نفی جنس کی خبر اکثر حذف کی جاتی ہے، کثیرن سے پہلے حذفن، پھر موصوف سے مل کے مفعول مطلق۔ جی یاد ہوا ہے؟ لائے نفی جنس کی خبر، لیکن اس وقت جب خبر افعال عامہ میں سے ہوگی، افعال، جی سمجھ آئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی؟ کب؟ جب، جی یاد ہو گیا ہے؟ بولو تو صحیح، خبر کہاں سے ہوگی؟ جیسے لا الہ الا اللہ، یہاں خبر محذوف ہے، کون؟ موجود، اور وہ افعال عامہ میں سے ہے۔ جی یاد ہو گیا؟ یہ میں نے آگے لکھا نہیں گیا جلدی میں، وبنو، تھک جاتا ہوں نا، وبنو تمیم، سویرے بھی پڑھایا نا، وبنو تمیم لا یثبتون، وبنو تمیم، جی اس کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ بنو تمیم یعنی تمیم والے، یہاں یہ مراد قبیلہ پورا ہے، ذکر اگرچہ بیٹوں کا ہے، بنو تمیم، تمیم والے، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ وہ لا یثبتون، لائے نفی جنس کی خبر کو ظاہر نہیں کرتے، کیا نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں ہمیشہ معذوف ہوتی، ہمیشہ ان کے نزدیک خبر ظاہر ہوتی نہیں ہے، ایک مطلب یہ ہے۔ اب جب ہم یہ مطلب پڑھیں گے کہ وہ خبر کو ظاہر ہی نہیں کرتے، سوال ہوگا یہ ظریف اور کیا ہے، تو وہ لوگ پھر اس کو صفت بنائیں گے۔ آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہا یہ صفت بنتا نہیں، وہ اکثر کے نزدیک نہیں بنتا، فی دار کو بھی وہ صفت بنائیں گے، جب بنو تمیم والوں کے نزدیک اس کی خبر موجود ہی نہیں ہوتی، محذوف ہوتی ہے، تو جہاں ہم موجود کریں گے کہیں گے یہ، وہ کہیں گے نہیں یہ خبر نہیں، یہ کیا ہے؟ صفت ہے۔ دوسرا مطلب وہ کہتے ہیں خبر ہے ہی نہیں ہے، خبر ہے اس کی خبر ہی نہیں ہوتی، تو پھر لائے نفی جنس کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس میں فعل ہے، کیا کہتے ہیں؟ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ یاد ہو گیا؟ بولو تو صحیح، سمجھ لگ گئی جی اتنا میں نے پڑھا دیا ترجمہ۔ ایسے لا کی خبر جو لا جنس کی نفی کے لیے ہے، ہو نہیں کہنا کیونکہ خبر اگے ہے، مبتدا ہے، ایسے لا خبر جو لا جنس کی نفی کے لیے وہ خبر مسند ہوتی ہے لا کے داخل ہونے کے بعد، اس خبر کی مثال لا غلام رجل ظریف فیہا کی مثل میں ہے، اور خبر کو حذف کیا جاتا ہے کثیر حذف، اور بنو تمیم خبر کو ظاہر نہیں کرتے، اسم ما ولا المشبہتان بلیس هو المسند الیہ بعد دخول ما مثل ما زید قائم ولا رجل افضل من کا، یہاں تک پڑھنے لگا۔ جی ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ مرفوعات، ساتواں مرفوع، اور قافیے میں آخری مرفوع، ساتواں، کنواں؟ قافیے میں 7 لکھے، 8 نہیں ہے۔ جواب ادھر 8 کیوں نہیں لکھے؟ پتہ کون سا چھوڑا ہوا ہے؟ افعال ناقصہ کا اسم، تو کیوں چھوڑا ہوا؟ جواب وہ فاعل ہی ہے، وہ کیا ہے؟ کانا فعل جو ہوا، تو زید امیج میں فاعل ہی ہے، یعنی قافیے والے کے نزدیک وہ کانا کا فاعل ہے، تو فاعل کے اندر ذکر آ گیا، تو سمجھ ہی نہیں آئی؟ جی ما والا، پہلی بات یہ کہ ما لا لیسا کے مشابہ، یہ 2 چیزوں میں لیسا کے مشابہ۔ نمبر 1 جیسے لیسا کا معنی نفی والا، مالا کا معنی بھی نفی والا۔ نمبر 2 جیسے لیسا مبتدا خبر پر داخل ہوتا ہے، مالا بھی مبتدا خبر پر، جی ہو گیا؟ جی مالا کا اسم مسند الیہ ہوتا ہے، جی لائے نفی جنس کا اسم بھی مسند ہے، اور مشبہ بالفعل کا اسم بھی مسند ہے، اور کانا کا اسم بھی مسند ہے، تو مسلح تو سارے ہی ہوتے ہیں، کہا نہیں ان کا اسم مسلح ہوتا ہے ان کے داخل ہونے ہوگا، جب یہ کہا نا ان کے داخل، وہ بقایا گئے، جی ہو گیا؟ آگے جا رہا ہوں، مثال ہم نے پڑھنی اسم کی، ما زید قائمن میں زید، لا رجل افضل میں رجل،
یہاں یہ مثال نکرہ کے ساتھ دی، اس لیے کہ لا نکرہ پہ داخل ہوتا ہے، معرفہ پر نہیں۔ یہاں تک میں نے پڑھ دیا جی، سمجھ آئیے؟ اگر ترجمے کے لحاظ سے آپ نے لائے نفی جنس اور ما والا مشابہ بلیسا میں جو لا ہے، ان کا ترجمہ کے لحاظ سے فرق کیا ہے، تو ہمارا یوٹیوب پہ سبق موجود ہے، تو سمجھ نہیں آئی، پتہ ہے میں کی کہہ رہے، وہ سبق ہمارا موجود ہے۔ چلو بتا دوں، لائے نفی جنس میں وہ جو نفی ہوتی ہے، وہ جو نکرہ تھا عموم سب کی نفی ہوتی ہے، یعنی کوئی بندہ کھڑا نہیں، کیا؟ اور لا رجل افضل میں یہ والا ترجمہ کہ کوئی بندہ تجھ سے افضل نہیں، اس کا احتمال ہے، ہو سکتا ہے اس کا یہ ترجمہ ہو تجھ سے ایک بندہ افضل نہیں۔ مزہ نہیں آیا؟ اس میں دو ترجمے ہیں، یعنی یہ بھی احتمال ہے کہ تجھ سے، یہ بھی احتمال ہے، اور دوسرا تجھ سے ایک بندہ افضل نہیں، لیکن لائے نفی جس میں ایک نہیں ہوگا اس میں یہ پکی بات ہے۔ ما والا میں جو لا ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے لا رجل ایک بندہ تجھ سے افضل نہیں، لیکن لائے نفی جس میں ایک نہیں ہوگا۔ جی یاد ہوا ہے؟ ٹائم تھوڑا ہے، اتنا یاد ہو گیا، آگے ترجمہ کرتے ہیں۔ ایسے ما لا کا اسم جن کو لیسا کے ساتھ تشبیہ دی، وہ اسم مسلح ہے ان دونوں کے جی۔ اسم کی مثال ما زید قائمن اور لا رجل افضل من کا کی مثال میں ہے۔ وَهُوَ فِي لا شاذ، وَهُوَ کا مرجع ہے عمل، یہ جو لیسا والا عمل ہے یہ لا میں شاذ ہے۔ شاذ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی تھوڑا بھی ہوتا ہے اور ایک معنی خلاف قیاس، یہاں دونوں درست ہے۔ یہ لا میں لیسا والا عمل تھوڑا ہے۔ نمبر دو، لا میں لیسا والا عمل قانون کے خلاف ہے، یا کہہ لو عقل کے خلاف۔ کیوں؟ لا کی لیسا کے ساتھ مشابہت تھوڑی، سننا، لیسا معرفہ نکرہ دونوں پہ آتا ہے، لا صرف نکرہ پہ۔ لیسا حال میں نفی کرتا ہے، لا مطلقاً زمانے میں۔ لیسا کی خبر پہ بعض زائدہ آ جاتی ہے، لا کی خبر پہ تو وہ دو تین چیزیں لیسا میں ہیں، لا میں تو کوئی بھی نہیں۔ ہاں ما میں وہ تینوں ہیں، یہ جو میں نے کہا کہ لا کی لیسا کے ساتھ مشابہت تھوڑی، تین چیزیں لیسا میں ہیں لا میں نہیں، لیکن وہ تینوں ما میں ہیں۔ اس سے ما لا میں فرق بھی ہو گیا کہ ما معرفہ نکرہ دونوں پہ، لا ما حال میں نفی کرتا ہے، ما کی خبر پہ بعض زیادہ آ جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ قانون کے خلاف ہے، قیاس کے خلاف ہے لا کو لیسا والا عمل دینا، کہ مشابہت ان دو چیزوں میں تو مشابہت ہے، وہ دی مشابہت زیادہ ہے، دی مشابہت تو تھوڑی سی، اور وہ عمل لیسا کا لا میں تھوڑا ہے، اور وہ عمل لیسا کا لا میں قیاس کے خلاف۔ المنصوبات وہ مشتمل علی عالم الفاعلی، مفعولیہ پڑھنا تھا، فاعلی لکھا ہوا ہے، یہ لفظ کیا ہے؟ عالم المفعولیہ، یہاں تک پڑھ لیا جی۔ المنصوبات سے پہلے نکالو ہادی، یہ منصوبات ہیں، کیا کہا؟ یہ منصوبات ہیں جی۔ الحمدللہ مرفوعات پورے ہو گئے، منصوبات شروع، تم سمجھ نہیں آئی، وہ ختم اور یہ شروع۔ اس سے پہلے نکالو ہادی، یہ منصوبات ہیں۔ آگے جا رہا ہوں، منصوبات کو مجرورات پہ مقدم کیا، کیوں؟ یہ زیادہ ہے وہ تھوڑے، تو عزت اس کی ہے جو زیادہ ہے، اس لیے اس کو کیا کیا؟ مجرورات پر مقدم کیا۔ آگے جا رہا ہوں، ہوا، یہ ہوا کا مرجع کون ہے؟ ہوا کا مرجع منصوب ہے۔ اب آپ کو کہ پیچھے تو ہے ہی نہیں، ہم کہیں گے مانن ہے، مانن۔ اگر آپ کو نحمیر میں ہم پڑھتے ہیں نا غیر ضمیر کی تعریف، ضمیر وہ اسم ہے، ووزی ہے جس کو وجہ تاکہ بدلا کرے متکلم پہ، یہ مخاطب، یا ایسے غائب پر جس غائب کا ذکر پہ لفظاً یا مانن یا حکمن، اس کے اندر جو مانن ہے اس کی تین صورتیں ہیں، ان میں سے ایک ہی ہے، اور مانن کا مطلب ہے سمجھ آئے کہ پیچھے مرجع ہے، اس کی تین صورتیں، ایک یہ ہے کہ جمع سے مفرد سمجھ آئے۔ اب یہ ہو نہیں سکتا جمع اور مفرد سمجھ نہ آئے، کیونکہ جمع ہوتا ہی وہ جو تین کم از کم مفرد سے بنتا ہے، تو المنصوبات میں منصوب ہے نا، تائیں تو منصوبات بنے ہیں، تو یہ ہوا کا مرجع کون ہوا؟ منصوب۔ منصوب، یہاں سے ہم منصوب کی طریق پڑھنے لگے۔ منصوب وہ اسم معرب ہے، کیونکہ ہم اسم معرب پڑھ رہے ہیں، جو مفعول ہونے کی علامت پر مشتمل ہو، جو مفعول ہونے کی ایک علامت تو مشہور ہے نا، زبر، جس کو ہم نصب کہتے ہیں،
کسرہ بھی اس کی علامت ہے جمع مؤنث سالم میں. کتنی علامتیں ہوگی؟ 2. اور اس کی علامت الف بھی ہے. کہاں؟ اسماء ستہ میں. اور اس کی علامت یا بھی ہے مثنیٰ میں اور جمع مذکر سالم میں. تو کتنی علامتیں ہوگی؟ 4. ایک نصب، ایک کسرہ جمع مؤنث سالم، ایک الف اور ایک یا. تو جو مفعول ہونے کی علامت پہ مشتمل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ منصوب. جی تعریف ہونے لگی. یہ منصوبات ہیں. منصوب وہ اس میں مورب ہے جو مشتمل ہو مفعول ہونے کی علامت پر. یہ مفعول ہے اور علم سے مراد علامت ہے. فَمِنْهُ الْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ. جی ہو ضمیر کا مرجع منصوب ہے. ترجمہ ہوگا منصوب میں سے ایک مفعول مطلق ہے. دھیان نہ سننا، لفظ مفعول مطلق، بقایا جتنے مفعول ہیں وہ مطلق نہیں ہیں، وہ مطلق نہیں ہے، وہ مقید ہے. یعنی لفظ مفعول اگر مطلق بولا جاتا ہے، بغیر قید کے بولا جاتا ہے تو مفعول مطلق بھی بولا جاتا ہے. بقایا پہ مفعول مطلق بولا نہیں جاتا. لفظ لگاتے ہیں مفعول بھی، مفعول فی، مفعول لاؤ، مفعول ماؤ. یہ قید ہے. اس کا نام مفعول مطلق کیوں ہے؟ ابے اس لیے کہ خالی مفعول، کیا بولو تو صحیح، اگر بولا جاتا ہے بغیر قید کے بولا جاتا ہے تو یہ صرف مفعول مطلق پہ بولا جاتا ہے. بقیہ کے اوپر خالی مفعول نہیں بولا جاتا. دیکھو ضربت ضربن، کیا کہا؟ میں نے مارا، مارنا. میں نے مارا، میں نے کیا کیا تھا؟ مارنا، مارا. تو لفظ مفعول کا معنی کیا گیا. تو میں نے کیا کیا ہے؟ مارنا. یعنی میں وہ جو مفعول مطلق ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں مفعول، جو فعل کیا گیا، جو بھئی وہی کیا گیا نا. ضرب، ضربت ضربن. یہ جو ضربن مفعول مطلق ہے اس کو خالی تم مفعول کہہ سکتے ہو. مفعول کیا کہہ سکتے ہیں؟ یعنی جو فعل کیا گیا. ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ ضربت ضربن، میں نے مارا، میں نے کیا کیا؟ مارا. یعنی میں نے کام کون سا کیا؟ مارنے والا. تو جو فعل میری طرف سے کیا گیا، میری طرف سے جو فعل وہ کیا ہے؟ ضرب. سمجھ نہیں آئی؟ مفعول کا معنی ہے جو کیا گیا. تو میری طرف سے کیا کیا گیا؟ ضرب. وہ جو ضرب ہے وہ کیا گیا ہے. لیکن اگر یوں کہے ضربت زیدن، کیا زید کو کہو گے کیا گیا؟ زید پر کیا گیا. اگر کہو گے کہ میں نے مسجد میں نماز پڑھی تو مسجد کو کہو گے مفعول؟ کہاں کہو گے؟ مفعول فی. بھائی سمجھ بھی آئی کچھ کہ نہیں آئی؟ ضربت ضربن، ضربت میں نے کیا کیا ہے؟ ضرب. یہ جو میری طرف سے کیا گیا وہ کون ہے؟ ضرب. یہ ضرب مفعول ہے. ضرب مفعول ہے یعنی ضرب کیا گیا ہے. پتہ لگا لفظ مفعول بغیر قید کے مفعول مطلق بھی بولا جاتا ہے. بقیہ پہ مفعول نہیں، بھی فی. اس لیے اس کا نام رکھا مفعول بغیر قید کے. آپ نے شاشی میں پڑھا بھی ہوگا مان طہورا. کیا؟ مان اے جرا مائے مطلق ہے، حالانکہ قید بھی ہے لیکن پھر بھی مطلق ہے. اے مفعول دے کے بظاہر قید ہے مطلق، لیکن اس باوجود مطلق ہے. قید نے یہ مطلق لگانا گویا وہ مطلق ہونے کو پکا کرنا. سمجھ نہیں؟ یہ آگے مطلق لگانا اس کے مطلق ہونے کو جی یاد ہوا کوئی؟ منصوب میں سے ترجمہ، منصوب میں سے ایک مفعول مطلق ہے. وَهُوَ اسم ما فعله فاعل فعل مذکور بمعنى. یہاں تک پڑھنے لگو. یہ مفعول مطلق کی تعریف ہے. دھیان نہ سننا، اے ہوا تو مرجع مفعول مطلق ہے. آگے اسم و اسم، ما سے مراد حدث. حدث کی تعریف آنی چاہیے. حدث وہ معنی ہے جو غیر کے ساتھ قائم ہے. ٹھیک ہے، یاد ہو گیا؟ آگے لفظ سننا، چاہے غیر سے صادر ہو یا نہ ہو. یہ بھی سمجھ آئے کہ نہیں سمجھ آئی؟ موٹا ہونا، پتلا ہونا، یہ معنی ہیں جو غیر کے ساتھ لیکن بندے سے صادر نہیں ہوتے. پڑھنا پڑھانا، سونا سلانا، جاگنا کھانا پینا، یہ معنی ہیں لیکن کیا ہوتے ہیں؟ صادر ہوتے ہیں. تو یہ سنیا ہی نہیں. موت کیا ہے؟ یہ بھی بندے سے صادر نہیں ہوتی. تو سمجھ نہیں آئی؟ بندہ فوت ہوا ہے نا،
لیکن موت بندے کے ساتھ قائم ہے، لیکن بندے سے صادر نہیں ہوئی، حدث ہے، لیکن آگے حدث کی تریم میں ہم نے یہ کہا وہ معنی جو غیر کے ساتھ چاہے غیر سے صادر ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدث۔ اور حدث کا جو عربی میں اسم ہے وہ مفعول مطلق بنے گا، لیکن ابھی پوری تریم نہیں ہوئی، آدھی ہوئی ہے۔ مفعول مطلق حدث کا اسم ہے، کون سا حدث؟ جس حدث کو کیا کہا؟ فعل مذکور جو پہلے ذکر ہے اس کے فاعل نے کیا ہو، جس حدث کو یہ پیچھے فعل مذکور ہے اس کے فاعل نے جی دیکھنا، چلو یہی لکھ لیا جلستو، کیا لکھا ہے؟ آگے میں نے لکھا جلوسن، یہ جلوس اسم ہے، کیا ہے؟ کس کا؟ حدث کا۔ حدث کون سا تھا؟ بیٹھنا، اور وہ حدث وہ ہے جس حدث کو کیا اس فعل کے فاعل او تا او متکلم نے، اس کا معنی کیا ہے؟ بیٹھنا۔ تو یہ بیٹھنا فعل ہے، بیٹھنا حدث ہے، یہ حدث کس نے کیا؟ فعل مذکور کے فاعل نے۔ کس نے کیا؟ اگلا سننا، اور وہ فعل مذکور اور وہ اس اسم کا ہم معنی ہے، کیا کہا؟ بولو بولو، یہ نہیں یاد ہوا؟ ذرا سننا اگر شوق ہے تو، اے فعل ادھا ہم معنی ہے، اس فعل میں تو تین چیزیں، نمبر ایک زمانہ، نمبر دو نسبت الی الفاعل، اور نمبر تین حدث۔ یہ جو کہتے ہو کہ یہ فعل اس کا ہم معنی ہے، یہ کس لحاظ سے ہم معنی ہے؟ وہ حدث کے لحاظ سے۔ کس کے لحاظ سے؟ اس کو کہتے ہو نا معنی تضمنی۔ جب اس میں تین چیزیں دیکھو گے، نسبت الی الفاعل، زمانہ اور حدث، یہ پورا اس کا معنی مطابقی ہے، اس لحاظ سے یہ اس کا ہم معنی نہیں ہے، پورا اس کا جو معنی پورا ہے اس لحاظ سے یہ اس کا ہم معنی، یہ اس کا ہم معنی ہے وہ حدث کے لحاظ سے۔ اس کے اندر جو حدث ہے وہ کیا تھا؟ بیٹھنا، اور اس کا معنی کیا ہے؟ بیٹھنا، یوں یہ اس کا ہم معنی ہے۔ بھائی کوئی سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی؟ اگر میں چاہوں تو میں یہاں فٹ کرا سکتا ہوں کہ یہ جو میں نے تریف یہاں پڑھائی ہے یہ ساری وہی ہے۔ اچھا تھوڑا سا اور، یہاں کہا جس حدث کو فعل مذکور کے فاعل نے کیا، یہاں تو فٹ ہو گیا کہ یہ جو جلوس ہے جس حدث کا یہ اسم ہے وہ بیٹھنا، وہ حدث اس فعل کے فاعل نے کیا، لیکن مات موتن، مات موت یہ اسم ہے کس کا؟ حدث کا۔ اس حدث کو مات کے فاعل نے نہیں کیا، تم تو کہتے ہو فعل مذکور کے فاعل نے کیا، وہ دا جواب ہے یہ کرنے سے مراد کرنا نہیں، کرنے سے مراد ہے قائم، کہ وہ فعل مذکور کے فاعل کے ساتھ قائم۔ جی سمجھ بھی آئی؟ اور جتنی میں نے تریف پڑھائی ہے اس کے اوپر میں نحمیر والی تریف فٹ کر سکتا ہوں۔ نحمیر میں یوں ہم پڑھتے مفعول مطلق، وہ مصدر ہے، مصدر ہے، کیا ہے؟ یاد رکھنا مصدر حدث کا اسم ہوتا ہے، تو وہاں سنے ہیں کوئی نا؟ مصدر اے جڑے تو اسم ماں کے ہے نحمیر وچ اینو مصدر کہہ رہے، مفعول مطلق وہ مصدر ہے، مفعول مطلق وہ مصدر ہے۔ آگے جو ماں قبل فعل کا ہم معنی، جو ماں قبل فعل کا ہم معنی، تو یہ سارا اس نے شارٹ کٹ یوں کر دیا، جو ماں قبل فعل کا، تو انہوں نے کہا تھا وہ حدث جس کو فعل مذکور کے فاعل، مطلب جو فعل مذکور کے فاعل کے ساتھ قائم ہو، اور یاد رکھنا وہ مصدر جو ماں قبل فعل کا ہم معنی ہوگا، پکی بات ہے وہ پیچھے والے جو فعل ہے اس کے فاعل کے ساتھ وہ جو مصدر ہے اس کا معنی قائم ہوگا، اس کا معنی کیا ہوگا؟ بھائی کوئی سمجھ بھی آئی؟ جب یہ کہو گے نا وہ مصدر ہے جو ماں قبل فعل کا ہم معنی، یہ دا مطلب ہے وہ جو مصدر او دا جڑا معنی ہے پیچھے والے فعل کے فاعل کے ساتھ قائم ہے۔ جی سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ بھائی بولو تو صحیح، لاگی جی سمجھ ہے؟ اور وہ مفعول مطلق اس حدث کا اسم ہے، اس حدث کا اسم ہے جس حدث ایسے فعل مذکور کے فاعل نے کیا جو فعل مذکور اس اسم کے معنی میں، جی یاد ہو گئے؟ آگے وقت یکون للتأکید والعدد والنوع، مفعول مطلق کی تین قسمیں، تھک گیا ہوں، تاکیدی، نوعی، یاد ہو گئے؟ یاد رکھنا جو مفعول مطلق عددی ہوگا اس میں تاکید ضرور ہوگی، شوق ہے نہیں، جو نوعی ہوگا کیوں کہ تاکید کا مطلب ہے پکا کرنا، جب ایک شے دوبارہ آئے تو اس سے شے پکی ہوتی ہے، تو مفعول مطلق تو ہوتا ہی وہ ہے جو دوبارہ آتا ہے، کیوں؟ وہ حدث کا ہم معنی ہے، پتہ لگا حدث دو مرتبہ آ گیا،
دربتو دربن، دربتو وچ درب آیا تے پھر دربن، سمجھ نہیں آئی؟ جلستو جلسہ تل قاری، جلستو وچ بھی آئے بیٹھا تے جلسہ تل قاری، قاری کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا، تو بیٹھنا دو مرتبہ آ گیا، تقید ہوئی تو مفعول مطلق تقیدی ضرور ہوگا۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ ہاں یہ ہے کہ کبھی صرف تقیدی، کبھی ہاں کبھی تقید کے ساتھ عدد، کبھی تقید کے ساتھ نو، تو یہ تباین بھی ہو گیا کہ جو پہلا وہ صرف تقیدی، اگلا تقید کے ساتھ نو، آگے تقید کے ساتھ عدد، یہ یاد ہے؟ بولو تو صحیح۔ لیکن اس کی پہچان بتانے لگا نوئی کی، کس کی؟ اچھی بولو۔ نوئی کی پہچان یہ ہے، تین طریقے، نمبر ایک وزن فعلتن کا، نمبر دو اضافت ہو جائے، نمبر تین اس کی آگے صفت آ جائے۔ اگر تین طریقوں میں سے کوئی طریقہ آ جائے تو سمجھ لینا نوئی ہے۔ فعلتن کا وزن، آگے اضافت ہو گئی، آگے صفت آ گئی تو نوئی۔ عددی کی پہچان، وزن فعلتن کا ایک، یا وہ لفظ تثنیہ ہے یا وہ لفظ جمع ہے، ان کے علاوہ جو ہوگا وہ تقیدی ہوگا۔ جی یاد ہو گیا؟ ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ تحقیق کبھی مفعول مطلق تقید کے لیے ہوتا ہے، آگے پھر کرو، تحقیق کبھی مفعول مطلق عدد کے لیے ہوتا ہے، تحقیق کبھی مفعول مطلق نو کے لیے، لیکن صحیح ترجمہ یہ بنے گا تحقیق کبھی مفعول مطلق صرف تقید کے لیے ہوتا ہے، تحقیق کبھی مفعول مطلق تقید مع عدد کے لیے ہوتا ہے، تحقیق کبھی مفعول مطلق تقید مع نو کے لیے ہوتا ہے۔ اس کی مثال، اس کی نہیں، ان کی مثال، تینوں کی مثال، جلستو جلوسن و جلسہ، اگر عدد پہلے لکھا ہوا ہے تو حالانکہ قافیے میں پہلے نو لکھا ہوا ہے، جلستو جلوسن و جلساتن و جلساتن، اگر نو پہلے عدد بعد میں تو جلستو جلوسن و جلساتن و جلساتن۔ الحمدللہ۔